दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। हम खस्ता हाल जमहूरियत के बारे में आपको बता रहे थे पिछली पॉडकास्ट में। ये है इमरान खान की किताब मैं और मेरा पाकिस्तान। इसका तर्जमा इंग्लिश से उर्दू में जनाब हारून रशीद साहब ने किया है। और जैसे आपको पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि इस किताब की जो पहली अशात हुई थी वो 2012 में हुई थी। इसका बताना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जब इमरान खान जिक्र करते हैं अपने ख्यालात का, अपने जैसे कि रूहानी सफ़र का उन्होंने जिक्र किया था, और उसी तरह से जो मुशाहिदा है उनका जमहूरियत की तरफ, वो अगर आप आजकल के हालात की तरफ देखें तो ये ख्यालात, ये जो नज़रिया था ये बिल्कुल वही था जो कि हमने अक्सर उनके इंटरव्यूज़ में सुना है उनको कहते हुए बहुत साल पहले, और जब हुकूमत में आए तब भी वही बात करते थे जो बहुत साल पहले कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि एक किस्म से वो अपने जो आइडियल ख्यालात थे उनमें काफ़ी क्लियर थे, बहुत क्लैरिटी थी कि वो क्या करना चाह रहे हैं और कैसे वो सिस्टम को देख रहे हैं। तो लीजिए चलते हैं खस्ता हाल जमहूरियत की तरफ। फिर पिछले पॉडकास्ट में जिक्र हो रहा था बेनज़ीर भुट्टो के वक्त का। आगे कहते हैं, बेनज़ीर भुट्टो कारोबार हुकूमत के लिए नातजुर्बाकार तो थीं, मगर शौहर के इंतखाब में भी वो बदकिस्मत साबित हुई। पोलो के इस खेल के सिवा गिनती के लोग ही जिसमें दिलचस्पी रखते हैं, जिंदगी में कोई कारहाय नमाया उन्होंने सरअंजाम न दिए। हिंद के एक जिम्मेदार घराने से उनका ताल्लुक था। बेनज़ीर भुट्टो का दिफा मकसूद हो तो कहा जाता कि जिस सूरत हाल से वो दो चार थीं, इसमें एक अच्छे शौहर का हसूल उनके लिए सहल न था। उनकी उम्र 34 साल हो गई थी। कौमी मयार और मिजाज को मलहूज रखा जाए तो शादी का बेहतरीन वक्त गुजर चुका था। मजीद ये कि भुट्टो खानदान को फौजी हुकूमत हरासा रखती थी। लोग उनके साथ राब्ता रखते हुए डरा करते। पाकिस्तानी सियासत में हुकूमत का खालिफ होने का मतलब रात से दो चार रहने के सिवा कुछ नहीं। रवायती खानदानों से घुल मिल जाना बेनज़ीर के लिए मुश्किल था। एक मरहले पर अपने एक कज़न कमर खान से मैंने मोहतरमा की मुलाकात कराई। शादी के बारे में उन्होंने सोचा, मगर एक हादसा हो गया। इनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो ने अपने वालिद की मौत का इंतकाम लेने के लिए अल-जुल्फ़कार के नाम से एक तंजीम बना रखी थी। PIA का एक तैयारा उसने अगवा कर लिया। जब तक उस मामले से उड़ने वाला गर्दो-गुबार बैठता, कमर खान शादी कर चुका था। अब आसफ अली ज़रदारी से उनका ब्याह हुआ। अव्वल उन्होंने इस शख्स से बड़ी मोहब्बत की, उसे मौका दिया कि इनके इक़्तिदार को जिस कदर चाहे दौलत समेटने और रसूख फैलाने के लिए इस्तेमाल करे। उन साहब ने पाकिस्तान को ज़ाती जागीर समझ लिया, अपना हक समझा कि ताकत की नुमाइश सरकारी ठेकों पर कमीशन वसूल फरमाया करें। फ्रांस और बरतानिया की जायदादें इसी दौलत से खरीदी गईं। जल्द ही उसे मिस्टर 10% कहा जाने लगा। अगरचे अपने वाहद तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये अर्ज करूंगा कि उसकी कीमत इतनी कम न थी बल्कि उससे दुगना थी। इन दिनों मैं हस्पताल की तामीर में मसरूफ़ था। अगरचे इसी जिम्मेदारी ने बाद अज़ां मौसूफ़ के बारे में मुझे और बहुत कुछ जानने के मौके भी मुहैया किए। ताहम यहाँ पहली मुलाकात का जिक्र है। कराची के बिलावल हाउस में बेनज़ीर से मिलने गया। उसने ज़न ये था कि चूंकि मैं वो काम कर रहा हूँ दरअसल जो हुकूमत को करना चाहिए, मेरी मदद की जाएगी। मोहतरमा चूँकि मसरूफ़ थी, चुनाचे जरदारी साहब से मुलाकात ठहरी। क्योंकि ऑक्सफोर्ड में बेनज़ीर भुट्टो से मेरा ताल्लुक खुशगवार रहा था, लिहाजा उम्मीद ये थी कि रवैया अच्छा ही होगा। जरदारी साहब खुश दिली से पेश आए और एक बहकने वाले तुर्रादार आदमी निकले। अज़राए करम मेरी उन्होंने सताइश की अस्पताल के लिए, मगर इमदाद का नाम तक न लिया। मेरे दोस्त तारक शफी से बातें करते रहे। तारक शफी का ताल्लुक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। उस कारोबार में उनका खानदान मुमताज़ है। जरदारी ने उनसे कहा कि वो सिंध में 2 फैक्ट्रियां कायम करें, इनके बकौल, ताकि इस तरह वो अपने लोगों को मुलाजमतें फराहम कर सकें। तजवीज़ ये फरमाया कि अगर वो 20% खुद उन्हें दे तो तमाम सरकारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और सरकारी बैंकों से जितना कर्ज चाहें उन्हें मिल जाएगा। ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि बेनज़ीर भुट्टो या इनके मियाँ ने हस्पताल की कभी कोई मदद ना की। मेरी हैरत का अंदाज़ा कीजिए। 5 बरस बाद मेरे एक दोस्त नवीद मलक इस वक्त मेरे पास तशरीफ़ लाए जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत करप्शन के इल्ज़ाम पर बदनाम होकर बरतरफ होने वाली थी। नवीद मलक को बरसों से मैंने देखा नहीं था। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और आसफ ज़रदारी की फरमाइश से मुझे आगाह किया।
وہ ہمیں شوکت خانم ہسپتال کے افتتاح کا اعزاز عطا کرنے پر آمادہ تھے۔ چھوٹے پیمانے پر کام اگرچہ پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، مگر افتتاح کے لیے ہم نے 29 دسمبر 1994 کا دن تجویز کیا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی 10 سالہ بچی سمیرہ یوسف کے ہاتھوں سے یہ رسم انجام پائے۔ عام حالات میں ایک ہسپتال کے لیے اعزاز ہوتا کہ وزیر اعظم کے ہاتھوں افتتاح ہو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ شاہی جوڑے کا انکار کی قیمت مجھے بعد میں چکانا پڑی۔ کرپشن کی وجہ سے میاں بیوی بدنام تھے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس شاندار ہسپتال کے افتتاح سے ان کا تاثر بہتر ہو جائے گا۔ پورے 6 ہفتے میں ملک بھر کے گلی کوچوں میں عوام کے درمیان تھا۔ شاید انہوں نے اس میں ایک سیاسی خطرے کی بو سونگھ لی۔ یہ دورہ ایک انتخابی مہم سے مماثلت رکھتا تھا، جہاں کہیں میں جاتا ہزاروں لوگ ہجوم کر کے عطیات دیتے۔ انہی میں سے بعض مجھ سے کہتے کہ میں سیاست میں حصہ لوں۔ پہلی بار میڈیا میں بھی اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ 1990 میں برطرف ہو کر 1993 میں بے نظیر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آئیں۔ درمیانی عرصہ نواز شریف کا تھا۔ لوگوں نے سوچا شاید یہ آدمی کچھ بہتر ثابت ہو۔ وطن کو تعمیر کرنے کی بجائے عالی جناب اپنی صنعتی سلطنت کے فروغ میں مصروف پائے گئے۔ 1985 سے 1992 تک اول وزیر اعلیٰ اور پھر وزیر اعظم کی حیثیت سے کمال مستدعی کے ساتھ اپنے کاروبار کو انہوں نے 4000 گنا بڑھا لیا۔ سیاستدانوں کی خریداری کے مشن کو انہوں نے بام عروج پر پہنچا دیا۔ 1970 میں پہلی بار جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ ایک عام سے آدمی لگے، کسی عظیم تمنا، مقصد اور خواب سے محروم، سیاست سے زیادہ کرکٹ میں مبتلا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا اصل خواب صدارت عظمیٰ کی بجائے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی تھی۔ وہ اس کھیل سے وابستہ چکا چوندھ کے عاشق تھے۔ 1987 کے موسم خزاں میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، نواز شریف کی ذہنیت کا عکاس ہے۔ 1987 کے عالمی کپ سے قبل جب میں پاکستانی ٹیم کا کپتان تھا، لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہمیں ویسٹ انڈیز کے ساتھ ایک دوستانہ میچ کھیلنا تھا۔ آغاز سے کچھ ہی قبل کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری شاہد رفیع نے مجھے بتایا کہ آج نواز شریف ٹیم کی کپتانی فرمائیں گے۔ میں حیران تو ہوا، مگر یہ سمجھا کہ وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھ کر مقابلہ دیکھنے کے آرزومند ہیں اور شرکت محض نمائشی۔ دھچکا تب لگا جب میں نے انہیں ویسٹ انڈیز کے کپتان ویو رچرڈز کے ساتھ ٹاس کے لیے جاتے دیکھا۔ دھماکہ مگر اب ہونا تھا۔ ڈریسنگ روم میں نواز شریف صاحب واپس آئے اور پیڈ باندھنے لگے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مدثر نظر کے ساتھ بیٹنگ کا آغاز کرنے کا فیصلہ فرما چکے تھے۔ گھٹنوں، ٹانگوں اور کمر پر ہیلمٹ اور مخصوص دستانوں سمیت مدثر نے وہ سب کچھ پہنا جو پہنا جا سکتا تھا ویسٹ انڈیز کے باؤلروں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کرکٹ کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ تیز گیند پھینکنے والے خطرناک بالر تھے۔ نواز شریف کے سر پہ ایک خوبصورت نمائشی ٹوپی، بیٹنگ پیڈ اور ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو لوگ کرکٹ کی تاریخ سے واقف نہیں، ان کی اطلاع کے لیے اس ٹیم میں 4 بالر ایسے تھے جو 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے گیند پھینکتے تھے۔ کئی عظیم کھلاڑیوں کا مستقبل اس جارحانہ ٹیم نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ جب ان کا سامنا کرنا ہوتا تو ایک سے بڑا ایک بلے باز ڈراؤنے خواب دیکھا کرتا، اور یہ تھے وزیر اعلیٰ نواز شریف جو اس حال میں کا سامنا کرنے چلے تھے۔ اس سطح کی کرکٹ کا انہیں ہرگز کوئی تجربہ نہ تھا۔ رامہ خرامہ وہ میدان میں اترے۔ گولی کی رفتار سے آتی ہوئی گیم اگر جناب سے جا ٹکرائی تو کیا ہوگا؟ بے چینی سے میں نے پوچھا کہ کیا ایمبولنس کا کوئی انتظام ہے؟ حیرت زدہ اور مبہوت ہم سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ 6.5 فٹ لمبے ویسٹ انڈین بالر نے پہلی گیند پھینکی تو نواز شریف کے بلہ اٹھاتے سے پہلے وہ کرکٹ کیپر کے ہاتھوں میں جا پہنچی۔ ٹیم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ گیند سیدھی نہ آئی تھی۔ دوسری بدقسمتی سے سیدھی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ سمجھ سکیں وکٹیں گر چکی تھیں۔ جو لوگ کرکٹ نہیں جانتے، سمجھانے کی خاطر مثال یہ ہے کہ نواز شریف پرائمری اسکول کے ایک بچے کی طرح اسکول کی اپنی کاپی کا مقابلہ پی ایچ ڈی کے مقالے سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اکثر دن کے اجالے میں ایک خواب دیکھا کرتا تھا۔ ایک ٹیسٹ میچ کے گراؤنڈ میں موجود ہوں، اچانک پتہ چلتا ہے کہ ٹیم کا ایک کھلاڑی کم ہے۔ ہیرو بننے کے لیے میں اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہوں۔ نواز شریف کا حال بھی یہی تھا۔ ہنرمندی کی آخری سیڑھی تک پہنچنے کے لیے برسوں کی ریاضت کے بغیر ہی وہ منزل تک جا پہنچنے کے خواہاں تھے۔ ہوش سنبھالا تو مجھے معلوم ہوا کہ زندگی میں کوئی مختصر راستہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی شے میں بہترین کامیابی کے لیے امتحان کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ کھڑا ہے، بچوں کی طرح سپنے دیکھتا ہوا وہ معصوم کمسن۔
سیاست میں نواز شریف کو ان کے والد نے دھکیلا کہ ان کے کاروبار کا تحفظ کرنے کے قابل ہو سکے۔ بے نظیر بھٹو ہی کی طرح جب ذمہ داری سنبھال لی تو موصوف بھی کچھ زیادہ تجربہ نہ رکھتے تھے۔ سوجھ بوجھ اور مہارت کی بجائے جنرل محمد ضیاء الحق کی خوشنودی کے بل پر راستہ بنایا۔ وزیر خزانہ سے 1985 میں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ فوجی حکمران ہمیشہ لچکدار سیاستدانوں کے متلاشی رہے اور نواز شریف اس لحاظ سے موزوں ترین تھے۔ قومی ذمہ داری کی بجائے نواز شریف نے اقتدار کو دولت بٹورنے کا ایک ذریعہ سمجھا۔ 1990 میں ایک بار جب وزارت عظمیٰ حاصل کر لی تو خاندان کے اثاثے قومی بینکوں کے قرضوں کی مدد سے غبارے کی طرح پھولنے لگے۔ ان میں سے کچھ قرضے کبھی واپس نہ کیے گئے۔ صورتحال ایسی تھی کہ کئی اخبارات کو لکھنا پڑا کہ بعض لیڈر کروڑوں اربوں ہتھیانے کے لیے بینکوں کو دھمکاتے ہیں۔ شریفوں کے دور ہی میں لفافے کی صحافت پھلی پھولی۔ صحافیوں کو انہوں نے پیسہ دے کر خریدا، سیاسی کارکنوں کو پلاٹوں کی بارش تھے۔ آصف علی زرداری کی طرح نواز شریف بھی پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اقتدار سنبھالنے کے 3 سال بعد بدعنوانی کے الزام میں انہیں برطرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو پھر سے برسر اقتدار آ گئیں۔ 1997 میں وہ دوسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ ایک کے بعد دوسرے کی باری۔ بدعنوان حکومتوں کی یہ جھولا جھلائی عوام کے لیے ویسا ہی درد سر تھی جیسی کہ خود سیاستدانوں کے لیے۔ آصف علی زرداری کی سیاسی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے۔ 1990 میں بے نظیر برطرف ہوئیں تو اس شخص کو ایوان وزیر اعظم سے براہ راست جیل لے جایا گیا۔ 1993 میں وہ برسر اقتدار آئیں تو اس سے پہلے ہی وہ جیل سے نکل کر عبوری کابینہ میں وزیر بنائے جا چکے تھے۔ 1996 میں محترمہ دوبارہ نکالی گئیں تو موصوف پھر ایوان وزیر اعظم سے زندہ میں جا پہنچے۔ جیسے ہی موصوف ملک کے صدر بنے تمام الزامات سے وہ بری الذمہ ٹھہرے۔ یہ ہے ہمارا نظام انصاف، طاقتور نہیں، وہ کمزور کے خلاف بروئے کار آتا ہے، حکمران خواہ جرائم پیشہ ہوں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ تو اب تک کافی واضح ہو گیا ہے۔ تو خستہ جمہوریت کو ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں کور کریں گے۔ آج کے ہم بتائیں گے آپ کو ای میل ایڈریس dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔